السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے مشروعیت قربانی کے سلسلے میں پہلی قسط کل گزشتہ شائع ہو چکی ہے، جس میں آیت قرآنیہ سے قربانی کی مشروعیت کو ذکر کیا گیا۔ اسی طرح بیٹے کی قربانی کا واقعہ بیان کیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف بیان کیا گیا، اور اسی طرح بیٹے سے مشورہ کو بیان کیا گیا۔ ان چار چیزوں کو پہلی قسط کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں سے دوسری قسط آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہے، جس میں فرما بردار بیٹے کا جواب، حکم کی تعمیل اور اسی طرح امتحان میں کامیابی، ان تین چیزوں پر تفصیلاً روشنی ڈالی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرما بردار بیٹے کا جواب: یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا اسے کر گزریے۔ اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال کی تو شہادت ملتی ہی ہے، اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کم سنی ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کیسی ذہانت اور کیسا علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کے کسی حکم کا حوالہ نہیں دیا تھا، بلکہ محض ایک خواب کا تذکرہ فرمایا تھا۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے، اور یہ خواب بھی در حقیقت حکم الہی کی ایک شکل ہے۔ چنانچہ انہوں نے جواب میں خواب کے بجائے حکم الہی کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی طرف سے اپنے والد کو یقین بھی دلایا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس جملے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غایت ادب اور غایت تواضع کو دیکھیے۔ ایک تو انشاءاللہ کہہ کر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، اور اس وعدے میں دعوے کو جو ظاہری صورت پیدا ہو سکتی تھی اسے ختم فرما دیا۔ دوسرے، آپ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ صبر و ضبط تنہا میرا کمال نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اور بھی بہت سے صبر کرنے والے ہوئے ہیں، انشاءاللہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں گا۔ اس طرح آپ نے اس جملے میں فخر و تکبر، خود پسندی کے ہر ادنا شائبے کو ختم کر کے ان میں تنہا درجے کی تواضع و انکسار کا اظہار فرما دیا۔ یہ بات روح المعانی میں مذکور ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو کسی معاملے میں اپنے اوپر خواہ کتنا ہی اعتماد ہو، لیکن اسے ایسے بلند باغ دعوے نہیں کرنے چاہیے جن سے غرور و تکبر ٹپکتا ہو۔ اگر کہیں ایسی کوئی بات کہنے کی ضرورت ہو تو الفاظ میں اس کی رعایت ہونی چاہیے کہ ان میں اپنے بجائے اللہ پر بھروسہ کا اظہار ہو، اور جس حد تک ممکن ہو تواضع کے دامن کو نہ چھوڑا جائے۔ حکم کی تعمیل: فلما اسلم، پس جب وہ دونوں جھک گئے۔ اسلم کے معنی ہے جھک جانا، مطیع ہونا، رام ہو جانا۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، یعنی باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا اور بیٹے نے ذبح ہو جانے کا ارادہ کر لیا۔ یہاں لما کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس کا جواب مذکور نہیں، یعنی آگے یہ نہیں بتایا گیا کہ جب یہ واقعات پیش آ چکے تو کیا ہوا۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ باپ بیٹے کا یہ قدم فدا کاری اس قدر عجیب و غریب تھا کہ الفاظ اس کی پوری کیفیت کو بیان کر ہی نہیں سکتے۔ بعض تاریخی اور تفسیری روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ آج
تک مینا کے 3 جمرات پر اسی محبوب عمل کی یادگار کنکریاں مار کر منائی جاتی ہیں۔ بالآخر جب دونوں باپ بیٹے یہ انوکھی عبادت انجام دینے کے لیے قربان گاہ پر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان مجھے خوب اچھی طرح باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑوں کو بھی مجھ سے بچائیے، ایسا نہ ہو کہ اس پر میرے خون کی چھینٹیں پڑے تو میرا ثواب گھٹ جائے۔ اس کے علاوہ میری والدہ خون دیکھے گی تو انہیں غم زیادہ ہوگا، اور اپنی چھری بھی تیز کر لیجئے اور اسے میرے حلق پر ذرا جلدی پھیرے گا تاکہ آسانی سے میرا دم نکل سکے، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے۔ اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو ان سے میرا سلام کہہ دیجیے گا، اور اگر آپ میری قمیص والدہ کے پاس لے جانا چاہیں تو لے جائیں، شاید اس سے انہیں کچھ تسلی ہو۔ اکلوتے بیٹے کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزر سکتی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بن کر جواب یہ دیتے ہیں کہ بیٹے تم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میرے کتنے اچھے مددگار ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے بیٹے کو بوسہ دیا، پھر نم آنکھوں سے انہیں باندھا۔ یہ بات تفسیر مظہری کے اندر مذکور ہے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، انہیں پیشانی کے بل خاک پر لٹا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کا مطلب یہ منقول ہے کہ انہیں اس طرح کروٹ پر لٹا دیا کہ پیشانی کا ایک کنارہ زمین سے چھونے لگا۔ لغت کے اعتبار سے یہ تفسیر راجح ہے، اس لیے کہ جبین عربی زبان میں پیشانی کے دونوں کروٹوں کو کہتے ہیں، اور پیشانی کا درجہ اور پیشانی کا درمیانی حصہ جبہتن کہلاتا ہے۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کروٹ پر لٹانے سے کیا ہے، لیکن بعض دوسرے حضرات مفسرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ اوندے منہ زمین پر لٹا دیا۔ بہر صورت تاریخی روایات میں اس طرح لٹانے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سیدھا لٹایا تھا، لیکن جب چھری چلانے لگے تو بار بار چلانے کے باوجود گلا کٹتا نہیں تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قدرت سے پیتل کا ایک ٹکڑا بیچ میں حائل کر دیا تھا۔ اس موقع پر بیٹے نے خود یہ فرمائش کی کہ ابا جان مجھے چہرے کے بل کروٹ سے لٹا دیجیے، اس لیے کہ جب آپ کو میرا چہرہ نظر آتا ہے تو شفقت پدری جوش مارنے لگتی ہے اور گلا پوری طرح کٹ نہیں پاتا۔ اس کے علاوہ چھری مجھے نظر آتی ہے تو مجھے بھی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اسی طرح لٹا کر چھری چلانی شروع کی۔ یہ بات بھی تفسیر مظہری کے اندر مذکور ہے۔ امتحان میں کامیابی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو کام تمہارے کرنے کا تھا اس میں تم نے اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ خواب میں یہ بھی غالباً صرف یہی دکھایا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ذبح کرنے کے لیے چھری چلا رہے ہیں۔ اب یہ آزمائش پوری ہو چکی، اس لیے اب انہیں چھوڑ دو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، یعنی جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر کے اپنے تمام جذبات کو قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو ہم بالآخر اسے دنیاوی تکلیف سے بھی بچا لیتے ہیں، اور آخرت کا اجر و ثواب بھی اس کے نامۂ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ
فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں دیا۔ روایات میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آسمانی آواز سن کر اوپر کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈا لیے کھڑے تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی مینڈا تھا جس کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حابیل نے پیش کی تھی۔ واللہ اعلم بالصواب وعلمہ اتم واحکم۔ بہرحال یہ جنتی مینڈا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے کے بجائے اس کو قربان کیا۔ اس ذبیحے کو عظیم اس لیے کہا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا تھا اور اس کی قربانی کے مقبول ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ یہ بات تفسیر مظہری اور اسی طرح معارف القرآن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 91 پر مذکور ہے۔ یہ یہاں دوسری قسط ختم ہوئی۔ اب انشاءاللہ تیسری قسط کے اندر عید کی وجہ تسمیہ، عیدین کے مشروع ہونے کی دلیل اور عیدین کیا ہے، انشاءاللہ ان تین باتوں پر مکمل طور پر روشنی ڈالی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔